خواتین حضرات السلام علیکم، اور رات گئے کی ایک اور نشست میں آپ کا آنا مبارک ہو۔ شہر خوش خصال، شہر رنگ و بو، شہر گل پشاور سے یہ ہماری دوسری نشست ہے، اور ہم اس طلسم ہوش ربا میں بیٹھے ہیں کہ جس کا نام سیٹھی ہاؤس ہے۔ آج کی نشست اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم خیبر پختونخوا میں اردو کے سفر کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، اور آج کی نشست ایک ایسے نام سے منسوب ہے کہ جو زندہ الفاظ لکھنے کا شوبداگر تھا۔ اسے دیو مالا، قدیم داستانی، فلمی موسیقی، گہرے رنگ اور ہلکی خوشبو پسند تھی۔ اس کی شاعری کو کیا پسند تھا یہ خود اس کی شاعری نے بتا دیا۔ غلام محمد قاصر نے لکھا، جو لفظ پسے ہوئے طبقے کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ زندہ لفظ نہیں ہے، سو اس کے قلم سے نکلے ہوئے لفظ نے اسے حرمت حرف کی لاج رکھنے کا صلہ یہ دیا کہ وہ خود غلام محمد قاصر کے قد سے آگے نکل گئے۔ سن 1999 میں جناب قاصر اپنے رب کی جانب لوٹ گئے، لیکن قاصر کے لفظ زندہ ہیں، اور آج کی نئی نسل بھی جب یہ شعر گنگنائے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، یا کوئی شخص آتے جاتے کسی پہ پھپتی کسے کہ تم ناحق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔ تو یہ غلام محمد قاصر ہے، ایک ایسا توانا لہجہ کہ جو پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان نے دیا، اور آج زبان اردو کی آبرو ہے۔ ہمارا آج کی یہ نشست جناب غلام محمد قاصر کو ہمارا خراج تحسین۔ گفتگو میں کیا بات ہوگی اور کن سے بات ہوگی اور موسیقی کا کیا رنگ ہوگا، یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی اس خصوصی نشست میں جو جناب غلام محمد قاصر سے منسوب ہے، آپ کو باقاعدہ خوش آمدید۔ غلام محمد قاصر، جناب احمد ندیم قاسمی نے قاصر کو تسلسل کا شاعر کہا۔ جناب افتخار عارف کے نزدیک وہ ایک مکمل شاعر ہے، اور مجھ سے بطور خاص جناب اختر عثمان نے کہا کہ اس کا ذکر ضرور کیا جائے کہ اختر عثمان نے قاصر کا تقابلی جائزہ جناب میر حسن سے کیا، میر انیس کے والد سے۔ میر حسن کا شعر کہ سانولے رنگ سے بھاگو حسن، کیا اس میں تمہارا جاتا ہے، ایسے دھندل کے بیچ مسافر مفت میں مارا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قاصر کا یہ کہنا، کچی ہے گلی اس کی بارش میں نہ جائے دل، اس عمر میں جو پھسلے مشکل سے سنبھلتا ہے۔ قاصر کا کام، قاصر کا لہجہ اور اپنے زمانے کے واقعات، حادثات اور تجربات کو شیئر کرنے والا یہ مرد قلندر۔ گفتگو کے لیے جناب ڈاکٹر تاج الدین تاجور، آپ پرنسپل گورنمنٹ کالج پشاور ہیں، ادب سے آپ کو خاص شغف ہے، آپ کا ایم فل کا جو تحقیقی مقالہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ نے جناب مصطفیٰ زیدی کی شخصیت اور شاعری پہ بات کی ہے۔ آپ کی تخلیق میں افسانہ اردو اور پشتو اور شاعری بھی آپ فرماتے ہیں، اردو اور پشتو دونوں میں۔ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ باپ پہ پوت پتا پہ گھوڑا بہت نہیں پر تھوڑا تھوڑا، اما قاصر شاعر ہیں یا نہیں یہ انہوں نے کبھی ہمیں پتہ چلنے نہیں دیا، لیکن رنگ سے اور نقش سے اور حرف سے ان کو کیا شغف ہے اور ان کو کیا اس سے علاقہ ہے کہ آپ پیراسائیکالوجی پڑھے ہیں لیکن مصوری فرماتے ہیں، اور کئی کتابوں کے سر ورق آپ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اپنے والد کے کام کو کیسے مجتمع کیا ہے، اور آپ کی ایک
ایک شعر ابھی تک رہتا ہے جو قاصد کی کلیات ہیں وہ خانوادہ قاصد نے کیسے چھاپی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ادب رنگ جو جناب قاصد پہ تمام مقالے آج تک لکھے گئے یا خود ان کی تحریریں ہیں، ان کی تنقیدیں، اور قاصد صاحب نے نثر میں بھی جو کام کیا ہے اور اردو تنقید پہ جو کام کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، جو سب عمار نے اور ان کے خانوادے نے مجتمع کیا ہے۔ عمار، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ قاصد صاحب پہ کہاں سے بات شروع کی جائے؟ کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے آپ کو خود قاصد صاحب کی تحریر سے کچھ اقتباس دے دوں تاکہ پھر فیصلہ کیا جائے کہ ہم قاصد کو کہاں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ میری پرورش ایک ایسے قصبے میں ہوئی جہاں ریل گاڑی تو اب بھی نہیں ہے، ہمارا زمانہ طالب علمی میں وہاں تو بجلی بھی نہیں تھی۔ یہ قصبہ ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں ہے اور پہاڑ پور کہلاتا ہے۔ پہاڑ پور میں ایک ہائی اسکول ہے جس سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، لیکن اردو میں نے صرف 8ویں جماعت تک پڑھی۔ بعد میں اردو کے مقابلے میں سائنس لے لی اور میٹرک کے بعد مدرس کے طور پر سرکاری ملازمت شروع کر دی۔ ملازمت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پر ایم اے اردو تک کے امتحان پاس کیے۔ پہاڑ پور میں شاعری کی کوئی روایت موجود نہیں تھی، وہاں تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب پہاڑ پور کے ایک نوجوان نے ایم اے کا امتحان پاس کیا تو انہی دنوں ایک زمیندار نے 1400 روپے کے عوض ایک بیل خریدا تھا، اور لوگ دور دور کے دیہات سے 16ویں جماعت پاس آدمی اور 1400 روپے کا بیل دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ میں نے اپنی پہلی غزل اشاعت کے لیے ایک فلمی پرچے کو بھجوائی تھی، کیونکہ پہاڑ پور کے قیام کے دوران مجھے کسی ادبی پرچے کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی بعض افراد کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اگر ٹیلی ویژن سے میرا تعلق صرف شاعر کا ہوتا تو اس تذکرے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ مجھے نصرت ٹھاکر صاحب نے گھر سے بلوایا اور کہا، جو شخص لفظ کو استعمال کرنا جانتا ہے وہ ڈرامہ بھی لکھ سکتا ہے۔ ان کے اسی حسن زن نے مجھ سے دو ڈرامے لکھوائے، اور ان اولین کاوشوں کو پروڈیوس کرنے کا رسک بھی نصرت ٹھاکر ہی نے اٹھایا تھا۔ ٹھاکر صاحب کے رویے اور جناب شوکت پرویز صاحب کی عالمانہ گفتگو نے مجھ میں کچھ خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ ٹی وی کے حوالے سے میں نے شوکت پرویز کی باتوں سے بہت کچھ اخذ کیا۔ اس کے علاوہ ارباب خان، صلاح الدین، شوکت علی، جہاں زیب اور شاہد مسعود نے بھی کسی نہ کسی حوالے سے مجھے ضرور متاثر کیا۔ میرے سب سے زیادہ نغمے اور ڈرامے فرمان اللہ جان نے پروڈیوس کیے ہیں۔ میں نے سب نام اس لیے لیے ہیں کہ یہ سب میرے بھی استاد ہیں۔ پہاڑ پور کا رہنے والا، 8ویں جماعت میں اردو چھوڑ دی تھی، اور آج چمن اردو اس کے دم سے آباد ہے۔ کیا قاصد صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو ہے؟ جب ہم شعری منظرنامے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو عمومی طور سے 2 قسم کے شاعر ہوتے ہیں۔ وہ جو جن کے اندر فطری صلاحیت ہوتی ہے اور پھر اس کو نکھارتے نکھارتے قاصر جیسے شاعر کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو تک بند ہوتے ہیں اور وقتی طور سے کچھ کہہ لیتے ہیں اور زندگی کی رو میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ قاصر صاحب کی وفات جو ہے 1999 میں ہے، اور آج 25 سال بعد ہم اسی کو اسی انداز میں یاد کر رہے ہیں جیسے کہ قاصر صاحب ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں شعر سنا رہے ہیں۔ قاصر صاحب کے اندر جو ایک فطری میلان تھا شعر کی طرف، آپ نے تذکرہ کیا، بلکہ قاصر صاحب کی زبانی کہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، ایک دور افتادہ علاقہ ہے جہاں شاید ہی کوئی شاعر ہو کے گزرا ہو۔ وہاں سے اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بعد میں اپنی تعلیمی سلسلہ پرائیویٹ طور پہ وہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن تعلیم کے نتیجے میں وہ استاد بنتے ہیں، لیکچرر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، یہ بہت سے لوگ بنتے ہیں، لیکن اپنی تخلیقی صلاحیت جس طرح انہوں نے اس کو سینچا، جس طرح انہوں نے اسے نکھارا، اس کے نتیجے میں وہ ایسی شاعری کر گئے ہیں جس کے اندر ایسے بہت سے شعر ہیں جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے۔ آج ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی شعر ہم اس کی برگردانی کرتے ہیں، اس کی قرت کرتے ہیں، تو گویا کہ اگر
کوئی شاعر ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اور اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیتا ہے تو وہ قاصر صاحب بن جاتے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیکن اپنی اس صلاحیت کی وہ قدر نہیں کرتے تو خاک میں مل جاتے ہیں. عمار، قاصر صاحب شاعر تھے، قاصر صاحب ابا تھے. تمہیں کب پتہ چلا کہ ابا شاعر ہیں؟ جی شمون بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا، رات گئی کی ٹیم کا اور پی ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے قاصر صاحب کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا اور اس میں مجھے گفتگو کے لیے موقع دیا. نہیں، یہ آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہماری تقصیر ہے کہ ہم نے بہت دیر کی. بہت شکریہ. اچھا، مجھے بہت بچپن سے اس بات کا اندازہ تھا کہ قاصر صاحب شاعر ہیں، اور ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچپن میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو آتے دیکھا. قاسمی صاحب یا امجد اسلام امجد صاحب، فراز صاحب، اس طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا. نانا بابا بھی، سید احمد اختر اور خاور احمد ماموں، وہ بھی شاعر. تو اس لیے ہماری بہت بچپن سے ہمیں اس چیز کا گوری احساس. آٹا گوند رہی تھی، نمک ملانا بھول گئی. تو شروع سے ہی اس بات کا احساس تھا کہ وہ شاعر ہیں. پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہوتی تھی کہ جب ہم اسکول میں تھے اور یا کالج میں، تو جو کتابیں ہم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، تو وہ کتابیں ان کی مرتب کی ہوئی ہوتی تھیں. تو یہ بھی ہمیں بڑی ایک خوشی ہوتی تھی کہ جو کتابیں ہمیں کورس میں پڑھائی جا رہی ہیں، مختلف جماعتوں کا نصاب انہوں نے مرتب کیا تھا. تو اس حوالے سے یہ احساس بھر کیف شروع میں تھا. اور آپ نے تعارف میں شروع میں قاصر صاحب کے حوالے سے کہا، تاجور صاحب نے بات کی، تو شعر انہوں نے بطور مشغلہ شروع کیا تھا. اور ان کا اپنا ایک شعر ہے کہ شعر ایک مشغلہ تھا قاصر کا، اب یہی مقصد حیات بنا. تو وہ مشغلے سے مقصد حیات تک کا ان کا معاملہ تھا. اور اس سفر میں جتنا ہم نے انہیں دیکھا ان کے انتقال تک، تو وہ بالکل شعر میں ڈھلی ہوئی تھی ان کی زندگی، اور ان کا اوڑھنا بچھونا بس شعر ہی تھا. میں نے تاجر صاحب پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ ایسے زندہ لفظ قاصر صاحب نے لکھے کہ وہ قاصر صاحب کے قد سے آگے نکل گئے ہیں. اس کے ادراک مجھے یوں ہوا کہ میرے صاحبزادے جو ابھی 11ویں جماعت میں ہیں، وہ ایک دن مذاقاً گنگنا رہے تھے کہ کروں گا کیا جو عشق میں ہو گیا ناکام. اور میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کس کا شعر ہے؟ تو صاحبزادے کو نہیں علم تھا. لیکن شعر زبان زد عام ہے. قاصر کے باب میں یہ بہت ہوا ہے کہ ان کے کئی اشعار زبان زد عام ہیں اور وہ بے انتہا مقبول ہیں. رستہ بھی نہیں بدلا تھا شوق سفر ایسا، رستہ بھی، وہ والا شعر بھی ان کا اتنا زیادہ مقبول ہے. کتنے ایسے شاعر ہوں گے کہ جن کے نام سے زیادہ ان کا کام آگے نکل جائے؟ چونکہ اردو زبان کا جو شعری سرمایہ ہے اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں شاعر ہیں، اور پھر ان میں سینکڑوں شاعر ایسے ہوں گے جن کے اشعار زبان زد عام ہوتے ہیں. شاعر پیچھے رہ جاتے اور اس کے شعر آگے چلے جاتے ہیں. کوئی ایک آدھ شاعر تو ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک شعر جو ہے وہ لوگوں کو یاد رہتے اور شاعر یاد نہیں اس رہتا. طرح یاد نہیں رہتا. لیکن قاصر صاحب ایک تو یہ کہ ہمارے اپنے زمانے کے ہیں اور اس کو فوت ہوئے اگرچہ اتنا عرصہ نہیں گزرا، لیکن ان کے ہاں ایک نہیں دو نہیں ایسے سینکڑوں اشعار ہیں جس کے اندر زندہ رہنے کی طاقت ہے. اور بہت، جس طرح آپ نے کہا کہ میرے صاحبزادے نے ایک شعر سنایا، تو اسی طرح ہمارا بھی جو قاصر صاحب سے تعارف ہوا تھا ان کے اشعار کی وجہ سے ہوتا. اور یہ اشعار وہ فلوٹنگ اشعار تھے جو اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. یہ جو جس شعر کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. یا یہ شعر ہم نے مطلب نوجوانی میں سنا کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. اسی طرح جو منظرنامہ آگے بڑھتا ہے، قاصر صاحب کو جب ہم پڑھتے ہیں یا اس کو سنتے ہیں تو دو چیزیں بڑی اہم ہے. ایک زندگی جس طرح ہے اس کو پینٹ کرتے ہیں، ایک زندگی جیسے ہونی چاہیے تو اس کا بھی وہ ادراک رکھتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں. اس طرح کئی اشعار ان کے ہاں ہیں کہ جو مستقبل کے منظرنامے سے متعلق ہیں. اس وقت کو کہ مجھے شعر یاد نہیں آ رہے، ذہن کے اندر اس کی ایک گونج ہے. تو شاید ہر بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جس کے اندر مستقبل کے ادراک کے حوالے ملتے ہیں، اور قاصر صاحب کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے. ان کے ہاں پیراسائیکالوجی بھی ہے.
ان چیزوں کا ادراک بھی ہے جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے. میں جب اس کے کلیات کو پڑھتا ہوں تو بار بار اس شعر ہمیں آتے ہیں، جیسے سمیتا پاٹل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قاصر صاحب نے ایک نظم کہی تھی اور اس کے بعد وہ اسی شام وہ فوت ہوئی. یعنی صبح انہیں شاید نظم کہی تھی رستے میں اور شام کو وہ فوت ہوئی. تو اس طرح کے حوالے بھی ان کے ہاں ہیں کہ جو مستقبل کی وہ جو درن بینی نہیں ہوتی اور جو پیش بینی ہوتی ہے وہ بھی ان کے ہاں نظر آتی ہے. خود شعر ہے ان کا کہ ہر عہد نے زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد کیے، پر تجھ کو دیکھ کے سوچتا ہوں ایک شعر ابھی تک رہتا ہے. یہ جو گفتگو ہے عمار، کہیں ایسا نہیں ہے کہ میں بہت سنبھل کے بات کروں، ہمارے ہاں شاعر برانڈ ہوئے ہیں اور بڑے کامیاب برانڈ رہے ہیں. قاصر صاحب برانڈ کیوں نہیں بن پائے جبکہ ان کا کلام برانڈ ہے؟ قاصر صاحب کا دیکھیے لسٹنگ ٹھیک نہیں تھی. نہیں، ان کا اپنا ایک جملہ ہے جو اس میں قاصر نمبر میں موجود ہے کہ جو جینون تخلیق کار ہے اس کا اتنا وقت اس تخلیق میں صرف ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے پاس اپنی ذاتی نشر و اشاعت اور اس کے لیے وقت قدرے کم بچتا ہے. تو قاصر صاحب کا معاملہ یہ تھا. اور دوسرا پھر انہیں کچھ ہم نے جو دیکھا یا محسوس کیا، ایک گوشہ نشینی والا معاملہ تھا. وہ بہت زیادہ تقریبات میں نہیں جاتے تھے، کوئی اگر بلا لیتا تھا تو چلے جاتے تھے، ورنہ ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اگر لفظ کاغذ پر زندہ ہے تو لفظ زندہ رہے گا. غالب یا وہ اگر آپ دیکھیں جو اساتذہ ہیں ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں بھی وہ اس طرح سے، جیسے آپ نے اشارہ کیا جس طرف، وہ شاید اپنی زندگی میں اس طرح کی برانڈ نہیں تھے. لیکن بعد میں جب انہیں ڈسکور کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے شعر میں کتنی جان تھی. قاصر صاحب کا یہ معاملہ تھا کہ انہیں اگرچہ انہیں ان کی زندگی میں سراہا گیا ہے اور انہیں حکومتی سطح پر بھی انہیں بعد از وفات پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا، پروین شاکر ایوارڈ، اور بہت سے ایوارڈز انہیں اور بھی ملے اور ان کی زندگی میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس طرح سے گایا نہیں گیا یا گایا انہیں گیا، لیکن وہ جو ایک برانڈ والا ایک آپ سلسلہ کہہ رہے ہیں، وہ چیز ان کو شاید اس طرح سے خود بھی اس کی طلب نہیں تھی. لیکن ان کا زیادہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ فوکس تھا وہ ان کے لفظ پر تھا، اور وہ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کے لفظ زندہ ہیں. شمون صاحب ایسا ہے نا کہ وہ ہم نے جس طرح ان کو دیکھا انتہائی سادہ آدمی تھے، اور اگر وہ لاکھوں کی بستی تھی اور حضرت شرمیلے تھے، تو اگر کسی محفل میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنا بڑا شاعر محفل کے درمیان. میں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گا جو تم نے کہی کہ کیا قاصر صاحب مشاعرے کے شاعر نہیں تھے کیا؟ لیکن اس سے پہلے یمسا نور تشریف لا چکی ہیں. یمسا نوجوان نسل کا ایک خوشگلو چہرہ اور ایک خیبر پختونخوا کی ایک بڑی نمائندہ اور جاندار آواز ہے. آپ یمسا ہمیں آج کیا سنا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو جو پہلی غزل میں پیش کرنا چاہوں گی وہ ان کی بہت ہی ایک پیاری غزل ہے، یاد اشکوں میں بہا دی ہم نے. اجازت چاہوں گی آپ سب کی.
دی ہم نے غم کو رفتار صبا دی ہم نے آ کے ہر بات بھلا دی ہم نے یاد اشکوں میں بہا دی ہم نے دن اندھیروں کی طلب میں گزرا دن اندھیروں کی طلب میں گزرا دن اندھیروں کی طلب میں گزرا رات کو شمع جلا دی ہم نے رات کو شمع جلا دی ہم نے آ کے ہر بات بھلا دی ہم نے یاد اشکوں میں بہا دی ہم نے خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جناب غلام محمد قاصر سے منسوب نشست ہے، اور وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے قاصر صاحب کی کیا دلربا غزل یاد اشکوں میں بہا دی ہم نے یمسا کی آواز میں سنی۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سے لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ قاصر صاحب سے جو شرمساری ہماری تھی، کچھ تو پی ٹی وی نے اس کا قرض ادا کیا کہ کیا اچھا کام اور بالکل نیا کام ہے۔ تاجر صاحب، اسی غزل کو لے لیجئے، یا پھر یہ کہنا کہ نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے، ہم ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور جبیں پہ آنے نہ دیتے تھے ایک شکن بھی کبھی، اگرچہ دل میں ہزاروں ملال رکھتے تھے۔ روایت سے جڑی ہوئی شاعری ہے، روایت کا تسلسل ہے، اور وہ جو کلاسیکی روایت ہے غزل کی، اس کی حرمت کو نبھایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نئے مضامین بھی قاصر صاحب لے کے آئے، اور بہت مختلف النوع، بغاوت کا لہجہ، سیاست، معاشرہ، یہ جو رنگ قاصر صاحب کا ہے، اگر ہم دور حاضر کی غزل دیکھیں تو اس میں کتنا قاصر صاحب نے وقت سے اثر لیا ہے اور کتنا وقت پہ اثر چھوڑا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو ہمارا ایک روایت ہے اردو غزل کی، اور وہ لفظیات کی حد تک بھی ہے، استعارات کی حد تک بھی ہے، تشبیہات کی حد تک، علامات کی حد تک، تو قاصر صاحب کے ہاں تو وہ روایت ہے۔ لیکن قاصر صاحب اپنے عہد میں جی رہے تھے، تو عہد کے جو مسائل تھے، عہد کی جو مہربانیاں ہیں یا نامہربانیاں ہیں، اور خوشی اتنی کم ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ ہمارا معاشرتی سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہمارے حکمرانوں کے جو رویے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عوام کی طرف جو حکمرانوں کا رویہ ہے وہ اس طرح مہربان نہیں ہے جس طرح اچھے معاشروں میں ہوتا ہے۔ ایسے میں جب ایک نوجوان شاعری شروع کرتا ہے اور پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ نہ صرف اپنے دکھ ساتھ لے کے چلتا ہے بلکہ معاشرے کے دکھ کو بھی وہ سمجھتا ہے اور اس کو پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ان کے ہاں اپنے دور کے مسائل ہیں، چونکہ شاعر ہے
اور شاعر نئی بات بھی کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہے اس کو پینٹ کیا جائے، جو نہیں ہے، جو ہونا چاہیے اس کو پینٹ کرنے بھی ایک اچھے شاعر کا ایک خاصہ ہوتا ہے. اور یہی بات ہم قاصر صاحب کے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ان کا بہت اچھا شعر ہے کہ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، ایک کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. تو گویا کہ ان کو وہ فوت ہوئے 20ویں صدی میں، لیکن ان کو 21ویں صدی ایک تو ان کو ادراک ہے، دوسرا یہ کہ وہ یہ خواہش لے کے آتے ہیں کہ ہم جو اس معاشرے کے لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ان کا جو ان کی 21ویں صدی کا سفر ہو اس کے اندر کچھ نئی باتیں ہوں، کچھ اچھی باتیں ہوں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قاصر صاحب کو ایک بڑا شاعر بنانے میں ممد ثابت ہوتی ہیں. عماد، قاصر صاحب القاسمی صاحب وہ بہت مربیانہ تعلق بھی ہے اور مشفقانہ تعلق بھی ہے. قاصر صاحب نے ماسر کے لیے اپنی غزل بھیج دی اور وہاں سے جواب آیا کہ یہ تم لکھتے رہو. کس قسم کا تعلق تھا قاسمی صاحب سے قاصر صاحب کا؟ قاسمی صاحب سے ان کا ایک بہت ہی قریبی تعلق رہا، اور جیسے کہ اس میں قاصر نمبر میں وہ خط موجود ہے جو قاسمی صاحب نے انہیں لکھا، اور جس میں انہوں نے قاصر صاحب کو کہا کہ آپ کہاں ہیں اور مجھے آپ جیسے جوہر قابل کی تلاش رہتی ہے. اور انہیں قاصر صاحب کا شعر، یہی شعر جو آغاز میں پڑھا بھی گیا، تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو، یہ شعر قاسمی صاحب نے کہیں سنا تھا اور وہ خود قاصر صاحب کی تلاش میں تھے. پھر انہوں نے یہ قاصر صاحب کا پتہ جو ہے وہ کہیں سے ڈھونڈ کے پھر انہوں نے یہ خط لکھا، اور اس کے بعد پھر قاصر صاحب فنون میں چھپتے رہے. اور قاصر صاحب کا جیسے ابھی روایت کی اور اس کی بات ہوئی، تو اس میں قاسمی صاحب کا ایک جملہ ہے کہ جب کوئی سچ مچ کا شاعر بات کہنے کا اپنا سلیقہ روایت میں شامل کرتا ہے تو پوری روایت جگمگا اٹھتی ہے. قاسمی صاحب کا جو آپ کا سوال ہے، ہم اس کے گواہ ہیں کہ قاسمی صاحب پہ ان کی ایک بہت خوبصورت نظم بھی موجود ہے، کلیات میں شامل ہے، جو احمد ندیم قاسمی کے نام ہے. اور قاصر صاحب کی وفات پر مجھے قاسمی صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ قاسمی صاحب نے ٹیلی فون پر بھی مجھ سے یہ بات کہی، اور ان کا یہ جملہ ریکارڈ پر ہے اور اس میں شامل ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یوں لگا جیسے میرے بازو کٹ گئے ہوں. قاسمی صاحب نے قاصر صاحب کی وفات پر یہ کہا. اور قاصر صاحب ساری زندگی ان کے ساتھ، اس میں ایک خط ہے جس میں قاسمی صاحب انہیں لکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے بھولتے ہی نہیں، ہر عید پہ آپ کا کارڈ ملتا ہے، ہر سالگرہ پہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں. تو قاصر صاحب نے بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک محبت کا رشتہ پوری زندگی نبھایا، اور قاسمی صاحب نے بھی انہیں ہمیشہ بہت زیادہ جو ہے وہ شفقت سے ان کے ساتھ وہ پیش آتے رہے. اچھا، لاہور کا تعلق قاصر صاحب کی زندگی میں بڑا اہم ہے. ایک تو قاسمی صاحب، پھر اس کے بعد امجد سام امجد، پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن نصرت ٹھاکر. اور خود لکھتے ہیں قاصر صاحب کہ میں لاہور چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جب مردان کی نوکری ملی، اور یہ قاسمی صاحب ہی تھے جنہوں نے مردان بھیجا. اگر قاصر صاحب لاہور رک جاتے تو آج کے منظرنامے پہ جو میرا پہلا تم سے سوال رہا تھا، کیا ایک مختلف غلام محمد قاصر ہوتا؟ یہ ویسے بڑا دلچسپ سوال یوں بھی ہے کہ قاصر صاحب، آپ کا کہنا بجا ہے، اسی میں وہ جملہ موجود ہے کہ وہ لاہور نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور قاسمی صاحب کے مشورے پر ہی وہ لاہور سے مردان اور پھر پشاور میں منتقل ہوئے. اور ممکن ہے کہ ایسا ہوتا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ قاصر صاحب نے ایک مرتبہ بتایا کہ پارک ٹی ہاؤس میں قاصر صاحب اور کچھ اور شاعر بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہی زمانہ جب وہ لاہور میں تھے، مڈ 70s، اور وہاں پر غلام علی صاحب جو ہیں وہ سنگر، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے قاصر صاحب سے غزل مانگی، اور قاصر صاحب نے اسی میز پہ بیٹھے کسی اور شاعر کی طرف کہا کہ جی آپ ان سے غزل لے لیجئے. تو انہیں خود بھی شاید اس طرح کا وہ سلسلہ، ممکن ہے کہ وہ لاہور میں رہتے تو شاید کچھ مختلف معاملہ ہوتا. شمون صاحب، اس ضمن میں قاسمی صاحب کا یہ فیصلہ جو تھا کہ ان کو کہا کہ آپ سروس جوائن کر لیں، قاسمی صاحب بخوبی جانتے تھے کہ روزگار کا سلسلہ ایک فرد کے لیے کتنے اہم ہوتا ہے. نیرا شاعر ہونا شاید وہ سمجھتے تھے قاسمی صاحب کہ قاصر صاحب کے لیے بہتر نہیں ہے، یا جب روزگار میں آئیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو یہ بہتر اپنے مطلب شعر کی ترسیل کر سکیں گے.
اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ ان کا غلط تھا. لاہور کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح وہ سروس میں آئے، پروفیسر بنے، تو ان کے وقار میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی شخصیت کے اندر بھی ایک اسٹیبلٹی یقیناً آئی ہوئی ہوگی، جس کے نتیجے میں ان کی کتابیں چھپتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ اگر اس طرح شاعر ہوتے اور صرف ٹی ہاؤس تک جاتے اور وہاں شعر پڑھتے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے یعنی دونوں باتیں ممکن ہو سکتی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک اچھی سروس میں آتے، ایک باوقار سروس میں آتے، اور جن کی وجہ سے ان کی شاعری کو سپورٹ ملتی ہے. یہ سپورٹ شاید پھر نہ ملتی. اچھا تاجر صاحب، ہم نے جو قاصد صاحب کی غزل ہے اس پہ بات کی. قاصد صاحب کی نظم بھی اتنی ہی توانا مضبوط ہے. مثلا آپ کے ہونٹ خوبصورت ہیں، آج عہد وفا ضروری ہے، چاندنی کو گواہ ٹھہرا کر شب ستارے نثار کرنے لگی، ناقص العقل آنسوؤں کی بارات اور ام البشر کی ڈولی ہے، سید تجدید کر رہی ہے حیات. کتنی سادہ ہے، کتنی بھولی ہے. جو نظم پہ گرپ ہے. ہاں، اور ایسا ہے نا کہ ایک تو قاصد صاحب بنیادی طور پہ غزل کے شاعر ہیں، غزل کے شاعر ہیں. وہ جب نظم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نیا پن تو ہے نئے زمانے کے حوالے سے، لیکن اس میں بھی ایک طرح سی تغزل کی کیفیت ملتی. دوسرا یہ کہ ان کی غزل اتنی بھاری ہو گئی، اتنی اس نے جگہ بنا لی کہ اس کی حاوی ہو گئی. خود ان کو بھی شاید یہ احساس نہیں کہ میں اتنی اچھی نظمیں کہہ سکتا ہوں. تو اگر وہ نظم کی طرف اس سے زیادہ توجہ کرتے جتنی انہوں نے نظمیں کہی ہیں تو شاید نظم کی بھی بہت بڑے شاعر ہوتے. لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کے مزاج کے اندر جو چیزیں تھیں وہ غزل کے اندر انہوں نے زیادہ وہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. یقینی بات ہے کہ ان کی نظم میں بھی اتنی ہی جان ہے جتنی ان کی غزل میں ہے، اور نئے لفظیات کے ساتھ، نئے استعاروں کے ساتھ جو جدید حیثیت نہیں ہوتی وہ ان کی غزل کے اندر بھی ہے، لیکن یہ جدید حیثیت ہم ان کی نظم میں زیادہ دیکھتے ہیں. تو یمسا سے پوچھتے ہیں کہ قاصد صاحب کی غزل سنا رہی ہیں کہ نظم سناتی ہیں؟ بنا رہا ہوں تیری آنکھ کے اشارے پر، اسی کنارے کی تصویر اس کنارے پر. بنا رہا ہوں تیری آنکھ کے اشارے پر، اسی کنارے کی تصویر اس کنارے پر. بنا رہا ہوں، بنا رہا ہوں. سو لکھ رہا ہوں وہی صبح کے ستارے پر. اداس شام سے ایک نام میں نے سیکھا تھا، سو لکھ رہا ہوں وہی صبح کے ستارے پر. سو لکھ رہا ہوں وہی صبح کے ستارے پر. لکھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں.
किस ने खिलाए है बहते धारे पर, गुलाब किस ने खिलाए है बहते धारे पर। बना रहा हूँ तेरी आँख के इशारे पर, इसी किनारे की तस्वीर उस किनारे पर। बना रहा हूँ तेरी आँख के इशारे पर, इसी किनारे की तस्वीर उस किनारे पर। बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, नज़रें भी सलामत हैं, चेहरा भी नहीं बदला। और है शौक़ सफ़र ऐसा, एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। एक तरफ वारदात इश्क भी कमाल की लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो अहद हाजिर का मरसिया है वो भी गज़ल में कमाल का पिरो रहे हैं। कासिर साहब की गज़ल एक ऐसे दौर में ताजबे साहब आ रही है कि जब रोमानियत में फराज का लहजा बहुत मुस्तहकम है और इनकलाब फैज़ साहब की आवाज़ में बोलता है। ऐसे में कासिर साहब का एक बिल्कुल अपनी राह निकाल लेना मुआज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत से आहंग हमें बाद में आते हुए इन्हीं दोनों असहाब का परतौ लगते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि एक बहुत मुश्किल अमर होता है कि जब आपके सामने बहुत से ऐसे शायर हैं जो ज़िंदा है और उसी में आपने रह के अपनी राह निकालनी है। तो एक तो आपकी खुदादाद सलाहियत होती है, दूसरा आपने ये सोचना होता है कि मुझे क्या कहना है, बल्कि इससे बेहतर ये कि आपने क्या नहीं कहना। तो कासिर साहब ने वो नहीं कहा जो दूसरे कह रहे हैं, ये कासिर साहब ने वो कहा और अपने अंदाज में कहा जो उसे कहना चाहिए था। उस बिना पे उनका एक अपना लहजा बनता है जिसके अंदर जहाँ जमालियात है उस उन जमालियात के साथ साथ जो असर हाज़िर के अपने मसाइल हैं, जो रूहानी भी हैं, जो मादी भी हैं और जो मावराई भी हैं। तो 20वीं सदी आप देखते हैं कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वो है, एक दौर है इंसानी ज़िंदगी के हवाले से। नए उलूम व फ़नून भी आ रहे हैं और उन नए उलूम व फ़नून के साथ बहुत से मसाइल भी आ रहे हैं। ख़ुद हमारा जो अपना सियासी मंज़रनामा है वो भी इसी दौर का मंज़रनामा है, जो इतना पहले भी मैंने कहा था कि इंसानी ज़िंदगी के लिए इतना साज़गार नहीं है। तो कासिर साहब ने जो लम्हे की ज़रूरत थी उसको भी महसूस किया और जो शेर की नज़ाकत है उसको भी महसूस किया। इस हवाले से मैं भी थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जैसे कहा गया कि कासिर साहब का जमालियात में रहते हुए उन्होंने अगर कहीं मज़ाहमत की भी है तो उनकी बहुत वो जो उनका एक टिपिकल गज़ल का आहंग है वो मुतासिर नहीं होता। मसलन उनका जबर के दौर में लिखा हुआ एक शेर है कि बेसदा बाग़ की बुलबुल को नज़र बंद किया, आदमी साहिब किरदार नज़र आता है। या अब मेरे शहर की पहचान है एक वादा शिकन, शहरियत बदलूं के तारीख़ का इनकार करूं। अब उनके यहाँ आप देखें कि उनकी गज़ल में उन्होंने जो बात कही है उसमें शेर को नारा नहीं बनने दिया, और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि वहाँ और बहुत से ऐसे आहंग पहले से मुस्तनद हवाले मौजूद थे, लेकिन कासिर साहब ने अपनी शायरी में ख़ुसूसन गज़ल में उन्होंने जिस तरह के अशार कहे हैं, जैसे एक शेर पढ़ा या और भी इस हवाले से अशार हैं। लेकिन उनकी एक चीज़ जो अभी पिछले सवाल में बात हुई थी कि कासिर साहब की नज़्म के हवाले से, देखिए उनकी पहचान बिलाशुबा उनकी गज़ल बनी, लेकिन उनके यहाँ जो उनकी नज़में हैं, यानी आप देखिए कि उनका जो पहला मजमूआ है तसलसल, उसमें कासमी साहब दिबाचे में उनकी जो नज़म है कासिर साहब की एक ज़ाती नज़म
جو دراصل ان کی والدہ کا مرثیہ ہے، اس کی قاسمی صاحب نے بہت تعریف کی. پھر اس کے علاوہ آپ ان کی وہ نظم ہے، پھر آپ ان کی سمیتا پاٹل نظم جو ہے پیراسائیکالوجی کے حوالے سے اس کا ذکر ہوا. پھر ان کی ایک نظم، ان کی بالکل آخری زمانوں کی نظم ہے اٹلانٹک سٹی. وہ جب امریکہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے مینہیٹن اور وہاں پہ جا کے اٹلانٹک سٹی کی، تو اس میں وہ جو وہاں کی زندگی کی جو ایک چکا چوند ہے اور وہاں کو انہوں نے اپنی آنکھ سے کس طرح سے دیکھا، یہاں ہر نفع کے خانے میں پوشیدہ خسارہ ہے، اس طرح کی مصرے اس لائن میں آپ کو ملتے ہیں. تو اس میں پھر اس کے علاوہ وہ قائد اعظم پر، اقبال پر، وطن کے حوالے سے یا ماحولیات کے حوالے سے اونچے درجے کا ایک سیلاب ان کی ایک نظم ہے. وہ ہماری پوری جو ایک پولوشن کے حوالے سے ہے، اس میں انہوں نے وہ اس وقت کہہ رہے ہیں یہ بات جب یہ چیزیں اتنی زیادہ سامنے نہیں آئی تھیں. شمون صاحب اس یعنی قاصر صاحب تو ہم تو اس کو اردو کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ان کی مادری زبان جو ہے وہ سرائیکی ہے یا ہندکو ہے. تو کلیات میں ان کی سرائیکی غزلیں بھی ہیں. علاوہ ازیں انہوں نے عبد الرحمن بابا، ہو سکتے کچھ اور شعراء کا بھی انہوں نے پشتو سے اردو میں ترجمہ کیا اور بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. ابا کیسے تھے؟ بہت اچھے، بہت شفیق. اور کبھی انہوں نے ہمیں کسی بات پہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک یہ کرنا ہے یا میری مرضی پہ چلنا ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں بڑی اس طرح سے آزادی دی تو کہ آپ نے. پیراسائیکالوجی کیوں پڑھی تم نے؟ میرا پیراسائیکالوجی کا مجھے شوق تھا. ویسے میرا جو ہے پیشہ، اس لحاظ سے میں بینکر ہوں، میں نے MBA کیا، لیکن پیراسائیکالوجی کا شوق بھی مجھے ان سے ورثے میں ملا. ان کی شاعری میں بھی ذکر ہوا، یا ان کی شاعری میں مجھے یوں تو بہت ورثے تنوع میں ہے. شاعری کیوں نہیں ملی؟ شاعری وہ محبوب خزاں صاحب کا شعر ہے نا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو وہ چیز مجھے مصوری میں آئی. یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں، اس پہ جو اس کا سرورق تو اسلم کمال مطلب کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کا بیک ٹائٹل پہ جو اسکیچ ہے یہ میرا بنا ہوا ہے. اور تو مصوری مجھے جو ہے وہ اس حوالے سے ملی. اور ان کی شاعری میں مجھے جو خصوصاً پیراسائیکالوجی، اور میرا ایک آرٹیکل بھی ہے اس میں، قاصر نمبر میں شامل بھی ہے، وہ مجھے ان کی شاعری میں جو ایک خاص ایک پراسراریت ہے. یعنی ان کے اس طرح کے اشعار کے گلے ماہ گھومتے چاک پر، کفے کوزہ گر سے پھسل گئی، کہ بساط گردش سال و سن یہی فرق اپنے پرائے کا. یا یہ شعر دیکھے کہ یوں ہی آسان نہیں ہے نور میں تحلیل ہو جانا، وہ ساتوں رنگ قاصر ایک پیراہن میں رکھتا ہے. واہ. یا یہ شعر کہ کیسے دیوار کے اس طرف کی عبارت ملی. اب ان کے ان اشعار میں، یا ان کا جیسے بھی غزل پیش کی گئی، اس میں جو شعر تھا کہ اسی لیے تو زمیں پر وہ اجنبی نہ لگے، میں ان سے پہلے ملا تھا کسی ستارے پر، یا پہلے ایک سائے سے خوشبو کو نکلتے دیکھوں، پھر وہ خوشبو تیری تصویر میں ڈھل جاتی ہے. واہ. اب ان سارے شعروں میں اگرچہ یہ بظاہر بڑے رومانوی اشعار ہیں، لیکن ان میں جو ایک خاص ایک پراسراریت ہے، مجھے وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ. اور قاصر صاحب کا چونکہ پیراسائیکالوجی کے حوالے سے ان کے بہت سے ایسے تجربات تھے شاعری سے ہٹ کر بھی، جو اب یہ موقع نہیں ہے، ورنہ اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. اس کا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں قاصر صاحب پہ ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا، اور تم سے ہمیں قاصر صاحب کے اور گوشے جو ہیں وہ دیکھنا پڑیں گے. تاجر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت عمدہ گفتگو ہوئی قاصر صاحب پہ. اللہ کرے زور بیاں ہوتے زیادہ. خواتین و حضرات، غلام محمد قاصر پہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے یہ ہدیہ عقیدت جو سعادت رات گئے کے حصے میں آئی، اور ایک ایسے شخص کو ہدیہ عقیدت کہ جو ظاہری نفع نقصان سے اوپر اٹھ کر حرف حق کا نقیب اس لیے بنا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس قافلے کا سرخیل اگر سولی پہ اٹھا بھی دیا گیا ہے تو پھر بھی وہ واپس پلٹے گا، اور اگر وہ فرات کے کنارے بے آب و گیا سرزمین پر کاٹ دیا گیا ہے تو نیزے پہ جو سر اٹھا ہے وہی سر بلند ہے. کیونکہ قاصر جانتا ہے کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. آپ دونوں صاحب کا بہت شکریہ. اور اب آپ سے گزارش ہے کہ قاصر صاحب کے اتنے ہی خوبصورت کلام پر اس نشست کو اختتام کر دیجیے.